صفحہ نمبر 315 حدیث نمبر 654 کے مضامین کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ اکرام کا تذکرہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کفن تیار کر لیا تھا۔ فلم ينکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہ فرمایا۔ میں نے اس باب کے حوالے سے ایک نقطے پر بات کی تھی پچھلے درس میں کہ جیتے جی کفن تیار کر کے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور استعمال شدہ کپڑا بھی کفن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں انہی کے استعمال کی 2 چادریں شامل کی گئی تھیں۔ اگلی بات جس پر بات نہیں ہو سکی تھی وہ ایک اصولی بات ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا مظہر ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری امت کے بڑے فقیہ ہیں اور ثبوت ان کے ابواب ہیں جو انہوں نے کتاب میں عنوان باندھے۔ میں نے اس کی مثالیں آپ کو دی تھی کہ بہت سارے عنوان باندھ کر ہی اختلاف کی الجھنوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بآسانی حل کر جاتے ہیں۔ دلائل کا ٹکراؤ ہے، فتووں کا ٹکراؤ ہے، صحابہ کرام کے نقطۂ نظر کے حوالے سے کوئی 2 آراء ہیں، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو باب میں اشارتاً ذکر کرتے ہیں، محاکمہ کرتے ہیں، اپنا جھکاؤ میلان دے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے میں بڑی گہرائی کی ضرورت ہے اور بڑی باریکی ہے اس میں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ہم حکم کی فیصلے کی صراحت کم دیکھتے ہیں، یہ آپ کی احتیاط ہے، فیصلے کی صراحت کم دیکھتے ہیں۔ اس لیے شراح جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان پڑھتے ہیں، پھر وہ اقوال سلف پڑھتے ہیں، تو اس سے امام بخاری کے میلان، جھکاؤ اور رجحان کا اندازہ کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے۔ وہ یقیناً جو نقطہ نظر رکھتے ہیں اس کی تائید میں دلائل لاتے ہیں، تو اس سے پڑھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ محدث کا کیا موقف ہے۔ صراحت نہ کرنا علم کا سمندر ہونے کے باوجود یہ ان کی ورع اور ان کا تقوی اور ان کی للہیت ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ کو اجازت ہے، مجھے اجازت ہے، مارکیٹ میں جائیں، کفن کا کپڑا خریدیں، اس کو کاٹ شاٹ کے تیار کریں، اسے سنبھال کے رکھ دیں،
آپ کی اخلاقیات پر، آپ کی فکر پر، آپ کی تیاری پر اس کا بڑا مثبت اثر پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صندوق میں کفن رکھا ہوا ہے، آپ کیسے بڑی باتیں کریں گے؟ آپ شاپر میں اپنا ہی کفن خرید کر اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ کیسے بڑی باتیں کریں گے؟ یہ واعظ کی پریکٹیکل صورت ہے، یہ واعظ کی پریکٹیکل صورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو موت کے قریب دیکھیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں گزارے وَعِندَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، اس کے پروگرام میں، اس کے ارادے میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بات وارثوں کو کہے، سمجھائے، تو وہ 2 راتیں تعاون میں، سستی میں، غفلت میں نہ گزار دے۔ اچھا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، 2 راتیں گزارنے سے پہلے پہلے اپنی وصیت لکھ چھوڑو۔ آپ عملی طور پر غور کریں، جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے نا تو آپ کو کتنے سارے درس دروس اور واقعات سننے سے زیادہ تقویٰ اللہ رب العزت نصیب فرمائے، کیونکہ وصیت اس شخص کی نصیحت ہے جو زندگی میں لکھ رہا ہے، جو اپنے آپ کو میت تصور کر رہا ہے، اور کیونکہ میت بول نہیں سکتی اس لیے وہ پہلے بول کے بتا رہا ہے۔ قبر لحد والی بنا دینا، موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، آوازیں بلند نہ کرنا، گریبان نہ پھاڑنا، واو ویلا نہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، کفن دفن غسل میں جلدی کرنا، غسل کے لیے فلاں کو بلا لینا، اتنی چادروں میں کفن دے دینا، فلاں شخص میری خواہش ہے میرا جنازہ پڑا ہے، اس سے میں نے اتنے لیے ہوئے ہیں اس کو واپس کر دینا، یہ میری رقم اٹھا کر فلاں جگہ پر خرچ کرنا، تہائی کے اندر رہتے ہوئے، والدہ کا خیال رکھنا، بھائیوں کا خیال رکھنا، بہنوں کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، احباب کے ساتھ یہ تعلق رکھنا، بدعت نہ ہونے دینا، قل ساتے 40 میں نہ کرنے دینا۔ آپ مر چکے ہیں اور آپ اپنے زندوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ جب یہ ایک ورقہ لکھ کر باہر آئیں گے نا تو آپ اپنے ایمان کو تازہ کر کے اور آپ اپنے آپ کو موت کے بالکل قریب محسوس کر کے آئیں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَاحْسَبْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، کبھی کبھی اپنے آپ کو قبر میں دفن ہونے والوں میں شمار کر لیا کر، تصور کیا کر، قصہ ختم ہو گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، گھر خالی پڑا ہے، تو آگے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب اگر تجھے ٹائم ملے تو کیا چاہے گا؟ اب وقت اگر مل جائے، اب فرصت مل جائے تو تیرا کیا ارادہ ہوگا؟ وَاحْسَبْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی واعظ اور نصیحت کی اور دل کی تازگی کی اور ایمان کو برقرار رکھنے کی خوبصورت شکل ہے۔ میں نے کچھ مثالیں سلف کی دی تھی، صحابہ اکرام کی دی تھی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کفن کے ساتھ کوئی نظریہ قائم کر لینا، کوئی افراط و تفرید کا راستہ اپنا لینا، کوئی خاص مقرر پراسس اس کے لیے متعین کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فلاں بزرگ کا ہاتھ پھروا لو کفن پر، زمزم کے پانی سے دھلوا لو اسے، احرام کی چادریں ہیں جو انہی کو کفن میں رکھ لو، غلو کا راستہ نہ ہو، غلو کا راستہ نہ ہو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان بیان کرتے ہوئے حدیں نہ توڑا کرو
حد سے آگے نہ جایا کرو۔ نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے جو حدیں پار کر دی تھی، تمہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میری تعریف کرنی ہو تو کہا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو کفن رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اضافی تکلفات ہرگز نہ کیجیے، اس کے ساتھ اضافی تکلفات ہرگز نہ کیجیے۔ زمزم سے دھلا ہوا ہو، کیا آپ نے پیچھے حدیث پڑھی ہے پیارے نبی کے بدن پر رہنے والی قمیص عبداللہ ابن ابی کے بدن پر ہی کفن میں لپیٹ دی گئی تھی نا، اس نے بھی اسے کوئی فائدہ نہ دیا۔ آگے جو سکہ چلتا ہے وہ بندے کے عمل کا سکہ چلتا ہے انشاءاللہ۔ پھر محدث نے اپنی رائے دی ہے، فلم ينکر علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ بندے نے کفن رکھا اپنے پاس، آپ نے انکار نہیں کیا، ثابت ہوا کہ جائز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کی خاموشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی آپ کا اقرار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی آپ کا اقرار ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گفتگو کریں تو قانون، عمل کریں تو قانون، غصہ کریں تو قانون، خوشی کا اظہار کریں تو قانون، چپ ہو جائیں تو قانون، حتیٰ کہ آپ اشارہ کریں تو قانون، حتیٰ کہ آپ اشارہ کریں تو قانون۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الطلاق میں حدیث لائے، کتاب الطلاق میں حدیث لائے کہ اشارہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اشارہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ بندہ گنگا ہے، کہتا ہے میں نے فارغ کر دیا، اشارہ سمجھ آ گیا، پوچھنے والا پوچھتا ہے تو نے طلاق دی، سارے علاقے کہتا ہے ہاں۔ مفتی کیا کرے؟ زبان بولتی نہیں ہے، مفتی کیا کرے؟ فقیہ امت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں اشاروں کا اعتبار کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشاروں کا اعتبار کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اثر پڑی، گھر آئے، ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، گھر تشریف لائے، کچھ مہمان خواتین آئی ہوئی تھی، سلام کیا، کون ہے، خیر خیریت پوچھی، خواتین کو الگ بیٹھنے دیا، اندر کمرے میں تشریف لے گئے، مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بچی کو بھیجا، عصر کے بعد رکعتیں پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اس سے تو منع کرتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں پڑھنی چاہیے تو رہ نہ جائے، جاؤ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کہو ام سلمہ نے پوچھا ہے یہ کیسی رکھتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے تو اس سے منع کیا تھا۔ اگر اشارہ کریں تو رک جانا، جواب لے کے آنا۔ بچی گئی، اس نے جا کے پیغام پہنچایا، پیارے نبی نے نماز کی حالت میں پیغام سن لیا، پیغام سمجھ لیا، آپ نے اشارہ کیا، بچی بیٹھ گئی۔ محدث کی نگاہ کے سامنے پیارے نبی کا اشارہ آیا، انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اشارہ سمجھ آ جائے تو قابل عمل ہوتا ہے، اشارہ سمجھ آ جائے تو قابل اعتبار ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہاں تک استدلال کیا، تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی حجت ہے، آپ کی خاموشی حجت ہے۔
حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث میں آپ نوٹ کیجئے جو واقعہ ہے اس میں حتیٰ کہ اس بات کی صراحت بھی نہیں ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس بات کی بھی صراحت نہیں ہے۔ صراحت یہ ہے مدینے کا بندہ ہے، اس نے ایک کپڑا خریدا ہے، اس نے وہ کپڑا حاصل کیا ہے، وہ کپڑا اس نے کفن کے لیے رکھ چھوڑا، جو کپڑا اس نے حاصل کیا وہ کفن کے لیے رکھ چھوڑا۔ اب یہ صراحت نہیں ہے کہ اس کے اس ارادے کا رسول اللہ کو علم ہوا یا نہیں۔ واقعہ تو مدینے میں ہوا ہے، واقعہ تو پیارے نبی کے ساتھی کا ہے، واقعہ تو رسول اللہ کے سامنے ہوا ہے، اس لیے وہ بتائے نہ بتائے، کام ناجائز ہوتا تو احکم الحاکمین بتا دیتا، کام ناجائز ہوتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا۔ وقت نبی ہے، عہد نبی ہے، شہر نبی ہے، ساتھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا ساتھی ہے، اور وہ ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کر رہا ہے، وہ عمل ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اطلاع نہیں دی کہ یہ ناجائز ہے، روک دے اسے، تو اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے۔ محض وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار سمجھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار سمجھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عمل کے متعلق، تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے، نہ تفصیل ہمیں یہاں مقصود ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک عمل کیا کرتے تھے، کننا نازل والوحی ینزل، ایک عمل سے ہم گزرا کرتے تھے، اس میں تردد کی بات نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ عمل جائز ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں لگتا ہے کہ جائز ہے؟ آپ نے مسئلہ پوچھا تھا۔ ابن عمر کہتے ہیں مسئلہ نہیں پوچھا، پھر کیسے آپ کو پتا کہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ والوحی ینزل، ہم ایک کام گھر کی تنہائیوں میں کیا کرتے تھے، ناجائز ہوتا تو صاحب وحی پر اللہ رب العزت وحی نازل کر کے ہمیں پیغام دے دیتا، ناجائز ہوتا تو صاحب وحی پر اللہ وحی کر کے پیغام دے دیتا۔ رب نے وحی کے ذریعے پیغام نہیں دیا، مانا ہے کہ جائز ہے۔ وما سکت عنہ فہو عفو وسکت عن اشیاء رحمۃ بکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چپ ہو جائے تمہیں رخصت دینے کے لیے چپ ہوتے ہیں، تمہیں آسانی دینے کے لیے چپ ہوتے ہیں، تمہیں سہولت دینے کے لیے خاموش ہوتے ہیں۔ فہو عفو، جن کاموں پر رسول اللہ خاموش ہو کر گزر جائیں وہ کام جائز ہوتے ہیں۔ اس لیے قانون یہ ہے کہ جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض نہیں ہوا اس کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابی داؤد میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی، سلام پھیرا، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، فجر کی سنتیں پہلے ہوتی ہیں، بندہ بعد میں پڑھ رہا ہے یا دو فجریں پڑھ رہا ہے۔ سلام بندے نے پھیرا، آپ نے فرمایا افجرینی صلیتا، میاں تو دو فجریں پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنتیں رہ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا فلا اذن، چلو، آپ نے فرمایا فلا اذن، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، قانون بن گیا۔ تو یہ ایک ہی ذات ہے کائنات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جن کے اشاروں سے استدلال کیا جائے گا، جن کے اشاروں سے استدلال کیا جائے گا۔ تو حدیث تقریری، اس لیے حدیث کی تعریف میں جو جامع تعریف محدثین نے نقل کی ہے، علم حدیث وہ علم ہے ہوا ما نقل عن نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او وصف خلقی۔ علم حدیث اس مجموعہ علم کا نام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب
گفتگو اور کلام ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ کی طرف منسوب اعمال ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، جس میں رسول اللہ کی طرف منسوب اقرار اور خاموشیاں ہوتی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ علم سب سے زیادہ مبارک علم ہے۔ اب باب کی طرف پلٹ آئیں۔ باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفن تیار کر چھوڑا، فلم ینکر علیہ، اور ینکر علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر انکار نہیں کیا گیا تھا۔ راوی ہے سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو ساعدہ سے تعلق ہے، آخری صحابی ہیں جن کی مدینے میں وفات ہوئی۔ صاحب علم ہے، 15 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے علاقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان اکٹھے ہو کے آتے تھے۔ جمعے کے بعد ایک اماں جی کے گھر جا کر ان سے مل کے آتے تھے۔ اماں انتظار کرتی تھی، چکندر کی جڑیں گھر کی کیاریوں میں لگائی ہوئی تھی، وہ نکالتی، چھیلتی، کاٹتی، کچھ آٹا ڈالتی، دلیا ٹائپ کا ایک کھانا بنا دیتی۔ نہ اس میں مسالہ ہوتا، نہ اس میں گھی ہوتا، نہ اس میں کوئی چربی گوشت ہوتا۔ وہ ہمیں کہتی ہیں، دے دیتی تھی۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں ہمیں جمعے کا 2 وجہ سے انتظار ہوتا تھا، ایک پیارے نبی کے اقتداء میں جمعہ پڑھیں گے اور ایک اماں کی دعوت تناول کریں گے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے، آخری صحابی جن کی مدینے میں وفات ہوئی ہے۔ بعض کے نزدیک یہی سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے تھے تو شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ ہم سے لے لو، یہ ہم سے لے لو، ہماری موجودگی کو غنیمت سمجھو۔ ان الفاظ کے لیے ہمیں میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، تب جا کے یہ الفاظ ہمیں ملا کرتے تھے۔ راوی کے متعلق کچھ بات ہو گئی ہے، کچھ انشاءاللہ آگے کر دیں گے، واقعہ کل پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت